السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم گریڈ 6 کا آپ کے ساتھ انشائیہ پیپر ڈسکس کریں گے۔ مروزی حصہ وہ میں نے آپ کو شیئر کر دیا ہے، تو اردو کا آپ کے ساتھ انشائیہ پیپر ڈسکس کیا جائے گا جواب کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس کے جواب بھی ہوں گے اور سوال بھی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو آپ نے یاد کر لینا ہے، تو انشاءاللہ آپ کا پیپر بہت اچھا ہو جائے گا۔ تو یہ فائنل ٹرم کا آپ کا پیپر ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو ابھی ان کے جواب کی طرف بھی لے جاتا ہوں، پہلے سوال اچھے سے دیکھ لیں۔ حصہ دوم آپ کے پاس ہے انشائیہ پیپر کا، ٹھیک ہے۔ تو سوال نمبر آپ کے پاس 33 ہے۔ 33 میں آپ نے کیا کرنا ہے، یہ 2 شعر دیے گئے ہیں، ان کی آپ نے تشریح کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ کے پاس ہے 10 نمبر کی۔ اس کے بعد سوال نمبر 34 ہے، یہ بھی آپ کے پاس ہے 10 نمبر کا۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، محنت کی عظمت آپ نے اس میں کہانی لکھنی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 35 ہے، یہ بھی آپ کے پاس ہے 10 نمبر کا۔ یہاں پہ آپ نے درخواست لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور سوال نمبر آپ کے پاس 36 ہے، یہاں پہ آپ نے کہانی لکھنی ہے، سچ کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے، تو یہ بھی آپ کے پاس 10 نمبر کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نظم پارے کو سنیں اور پوچھے جانے والے سوالات کے زبانی جوابات دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک پیراگراف لکھا ہوگا، تو اس کو آپ نے اچھے سے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد اس میں سے سوال بنائے انہوں نے بنا کے دیے ہوں گے، اور اس میں سے آپ نے جواب دے کے ڈھونڈ کے آپ نے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نیچے والے پیرے پہ آپ نے بیسیکلی تلفظ اور روانی کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ تو یہ آپ کا لسننگ پیپر ہوگا، ٹھیک ہے، یہ بعد میں ہوگا اردو کا۔ تو یہ تھا پیپر۔ ابھی ان کے جواب کی طرف جاتے ہیں۔ ایک ایک چیز آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھائی جائے گی، تو ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔ چلیے اپنے جوابوں کی طرف ہم چلتے ہیں۔ تو یہ آپ کے پاس انشائیہ سوالات ہیں، ٹھیک ہے، جواب کے ساتھ۔ تو سوال نمبر آپ کے پاس 33 ہے، اس کا دیکھ لیں کہ 4 شعر اس نے دیے ہوئے تھے، اس کی آپ نے تشریح کرنی تھی۔ اس میں آپ نے نظم کا عنوان بتانا ہے، پھر شاعر کا نام بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹوٹل تھا آپ کے پاس 10 مارکس کا۔ تو 10 مارکس میں سے 1 نمبر آپ کا ہے نظم کے عنوان کا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نظم کا عنوان صحیح لکھتے ہیں تو 1 نمبر اس کا ملے گا، پھر 1 نمبر آپ کو ملے گا شاعر کے نام کا، تو 2 نمبر ہو گئے، اور 8 نمبر آپ کو اس تشریح کے ملیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ تشریح آپ نے اچھے سے یاد کر لینی ہے، یہاں سے لے کے آپ نے یہاں تک لکھنی ہے۔ یہ ٹو دی پوائنٹ 3 سے 4 لائنوں پہ اس کی تشریح میں نے کر دی ہے۔ تو یہ آپ نے ان کو اچھے سے یاد کر لینا ہے۔ ان اشعار میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کر رہا ہے کہ اے باری تعالیٰ، ہمارے معاشرے کو ایسا انسان عطا فرما جو دیانتداری، شرافت اور باہمی محبت کی زندہ مثال ہو، وہ سچائی، پختہ ارادے اور بہادری کے پیکر ہوں۔ شاعر مزید دعا کرتا ہے کہ لوگوں کے دل کینہ، بغض اور نفرت جیسی بیماریوں سے پاک ہو جائیں اور وہ ایک دوسرے کے لیے سراپائے خیر بن جائیں۔ تو یہ ان 4 شعروں کی تشریح ہے، اس کو آپ نے اچھے سے یاد کر لینا ہے اور آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس تھا سوال نمبر 34، ٹھیک ہے۔ تو سوال نمبر 34 میں بیسیکلی بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے، تو اس میں آپ نے مضمون لکھنا تھا محنت کی عظمت۔ تو یہ میں نے مضمون بھی لکھ دیا ہے، چھوٹا سا ہی ہے بالکل، اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے۔ اسی طرح آپ نے اپنے پیپر میں لکھ دینا ہے۔ ویڈیو کو سٹاپ کر کے لکھ لیں یا آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی آپ کے ساتھ ایسے شیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مضمون۔ تو آپ نے یہاں سے لے کے بیٹا اس کو، ٹھیک ہے، اس کونے سے لے کے یہاں تک آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ دنیا کے تمام تر ترقی اور رونق وہ محنت ہی کے مارون منت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو محنت کرنے کا حکم دیا ہے، اور قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب اللہ کا دوست ہے، یعنی کہ محنتی وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، یعنی محنت کرنے والا سب اللہ کا دوست ہے۔ جو قومیں محنت کو اپنا شیوا بناتی ہیں وہ دنیا میں عزت اور سربلندی پاتی ہیں۔ ایک طالب علم کے لیے محنت کا مطلب یہ ہے کہ وہ وقت ضائع کیے بغیر اپنی تعلیم پہ توجہ دے تاکہ مستقبل میں ملک و قوم کا نام روشن کر سکے۔ مختصر یہ کہ محنت کے بغیر کامیابی کا خواب دیکھنا فضول ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہ آپ نے مضمون یاد کر لینا ہے اور وہاں پہ آپ نے اس کو لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس سوال نمبر 35 ہے۔ 35 میں بیٹا آپ نے ایک درخواست لکھنی تھی۔ اچھا بیٹا ایک بات آپ کو ذہن میں رکھنی ہے، سوال نمبر 35 ہے نا آپ کا، یہ ایک ایپلیکیشن آئے گی، آپ پیپر میں سب سے پہلے 4 شعر دیے جائیں گے، اس کی آپ نے تشریح کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے ایک مضمون آئے گا، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کے پاس ایک درخواست آئے گی، ٹھیک ہے۔ درخواست میں بیٹا جو اس کی فرسٹ لائن ہے نا، یہ والی، با خدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، ہیڈ مسٹری، یا ٹھیک ہے گورنمنٹ ہائی اسکول کی جگہ کسی بھی اسکول میں آپ نے جس اسکول میں آپ پڑھتے ہیں نا، تو اس کا آپ نے اپنے اسکول کا نام لکھنا ہے یہاں پہ۔ تو بیٹا یہاں سے لے کے یہاں تک جو آپ چیز لکھیں گے اس کا 1 نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہر ایپلیکیشن میں، ہر درخواست میں لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح کی مرضی درخواست دی ہو نا، تو یہ آپ نے لازمی لکھنی ہے۔ تو 1 نمبر کی یہ ہے، اس کے بعد 1 نمبر کا آپ کے پاس عنوان ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے 2 نمبر ہو گئے، اور 1 نمبر کا آپ کا یہ جناب اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے پاس ہو گئے 3 جو لڑکے ہیں وہ جناب اعلیٰ لکھیں گے، تو یہاں پہ لاسٹ پہ نا یہ استجابیہ علامت آئے گی، اور جو لڑکی ہیں وہ لکھیں گی جناب عالیہ، ٹھیک ہے۔ تو لاسٹ پہ یہ والا سائن لازمی آپ نے ڈالنا ہے، اگر یہ سائن نہیں ڈالیں گے تو اس کا 1 نمبر آپ کو نہیں ملے گا۔ تو یہ بیسیکلی درخواست تھی، درخواست برائے سموگ سے بچاؤ کے اقدامات، ٹھیک ہے۔ اس درخواست میں آپ نے سموگ سے کیسے بچنا ہے وہ باتیں آپ نے اس میں بتانی ہیں۔ تو یہ آپ نے باخدمت لکھنا ہے، اس کے بعد اس میں عنوان لکھنا ہے، ٹھیک ہے، درخواست برائے سموگ سے بچاؤ۔ اس کے بعد آپ نے جناب عالی لکھنا ہے۔ جناب عالی لکھنے کے بعد جو ہے آپ نے درخواست کو مکمل کر لینا ہے۔ یہ درخواست یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے، یعنی کہ نہایت ادب سے گزارش ہے کہ گزشتہ چند دنوں سے شہر میں سموگ کی لہر میں شدید اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے طلبہ کو سانس لینے میں دشواری اور آنکھوں کی جلن جیسی شکایات کا سامنا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر آپ سے درخواست ہے کہ اسکول میں درج ذیل حفاظتی اقدامات یقینی بنائے جائیں۔ تمام طلبہ کے لیے ماسک کا پہننا لازمی قرار دیا جائے۔ اسمبلی اور کھیلوں کے پیریڈ گراؤنڈ کی بجائے کمرہ جماعت میں منعقد کیے جائیں۔ بچوں کو بار بار آنکھوں اور منہ دھونے کی تاکید کی جائے۔ اس کے بعد امید ہے کہ تمام طلبہ کی صحت کے پیش نظر ان اقدامات پر فوری عمل درآمد کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو لاسٹ پہ آپ نے لکھنا ہے درخواست گزار، یہ لکھ لیں یا آپ العرض لکھ لیں، دونوں میں سے جو چیز مرضی لکھ لیں، 1 نمبر آپ کو اس کا ملتا ہے۔ ٹوٹل 10 نمبر آپ کے پاس درخواست کے ہوتے ہیں، 4 نمبر میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، یہ ساری درخواست میں کامن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو آپ نے لکھنا ہی لکھنا ہے، ایک بار اگر آپ کو یاد ہو گئے تو ہر درخواست میں یہی چیز لکھی جانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 نمبر اپنے پکے کریں، اور اگر سینٹر والا حصہ آپ کو ایپلیکیشن کا درخواست کا نہیں آتا تو وہاں پہ اپنے پاس سے کچھ نہ کچھ لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بھی آپ کو نمبر مل جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کے پاس سوال نمبر 36 ہے۔ سوال نمبر 36 میں بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے، ایک کہانی لکھنی ہے، سچ کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ تو یہ لکڑ ہارے والی کہانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی میں آپ کے ساتھ مکمل شیئر کر دیتا ہوں، اس کو آپ نے اچھے سے نوٹ کر لینا ہے بیٹا۔ یہ کہانی آپ کی جو ہے یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور یہاں پہ ختم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک لکڑہارا جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اچانک اس کا کلہاڑا پاس بہتے گہرے پانی میں یعنی دریا میں گر گیا۔ وہ غریب تھا، پریشان تھا اور رونے لگا۔ اسی اثناء میں وہاں ایک فرشتہ انسانی روپ میں نمودار ہوا اور اسے رونے کی وجہ پوچھی۔ لکڑہارے نے سارا ماجرا سنایا۔ فرشتے نے دریا میں غوطہ لگایا اور ایک سونے کا کلہاڑا نکال لایا۔ لکڑہارے نے کہا کہ یہ میرا نہیں ہے۔ فرشتے نے دوبارہ غوطہ لگایا، ٹھیک ہے، اور اب وہ چاندی کا کلہاڑا لے آیا۔ لکڑہارے نے پھر انکار کر دیا۔ تیسری بار فرشتہ لوہے کا کلہاڑا لے آیا تو لکڑہارا خوشی سے پکڑا اٹھا کے یہی میرا کلہاڑا ہے۔ فرشتہ اس کی سچائی میں سے بہت متاثر ہوا اور اس نے انعام کے طور پہ سونے اور چاندی کے کلہاڑے بھی دے دیے۔ تو یہ مکمل کہانی ہے اور اس کا نتیجہ ہے سچ کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے 6th کلاس کا اردو کا پیپر تھا۔
تو یہ بچے سارے اچھے سے یاد کر لیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ بہت آپ کو فائدہ ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام۔